میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم میں سے ایک درہم یا ایک پیسہ مانگے، تم میں سے کسی سے وہ ایک درہم یا ایک پیسہ مانگے تو تم دو گے بھی نہیں، تم نہیں دو گے۔ بندے اس طرح کے ہیں۔ اور فرمایا اگر وہ اللہ سے جنت کا سوال کریں تو اللہ جنت انہیں فوراً دے دے گا۔ اب میں یہاں رک گیا، جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا، یہ طبرانی کی حدیث ہے، میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں رک گیا، میں نے کہا یہ کیا بات ہو کہ اگر وہ مانگے، وہ اتنے بے نیاز ہے کہ جنت بھی نہیں مانگ رہے۔ حضور فرمانے لگے اگر وہ، اللہ کرے میں سمجھاؤں سکوں بات آپ کو، حضور فرمانے لگے میری امت میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم میں سے کسی سے ایک درہم یا ایک پیسہ مانگے تو تم نہ دو، لیکن اگر وہ اللہ سے جنت مانگے تو اللہ فوراً عطا فرما دے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے بے نیاز ہیں، بڑے بے نیاز ہیں۔ وہ حضرت رابعہ بصریہ کہتی تھی نا، میں جنت کے لیے نمازیں نہیں پڑھتی، میں تو رب کی رضا کے لیے پڑھتی۔ ہاں وہ کہا تھا اقبال نے، کہنے لگے واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو چل عقبہ بھی چھوڑ دے، چل بس کر پھر ڈائریکٹ رب کی رضا پہ آ، جنت جو دنیا جو چھوڑ دی ہے تو پھر عقبہ بھی چھوڑ دے، چلے معذرت کے ساتھ ہی صحیح، لیکن دنیا جو چھوڑ دی ہے تو پھر عقبہ بھی چھوڑ دے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے دنیا کا سوال کریں تو انہیں نہ دے گا، اور ان سے دنیا اس لیے روکی گئی ہے، یعنی وہ دنیا اللہ کے نزدیک حقیر ہے، بس فقط دو چادروں والے اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کی نظر میں اگر دنیا کی مال کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ انہیں مال ضرور عطا کرتا، لیکن اللہ کی نظر میں اس مال کی کوئی حیثیت چھپ کے، پیچھے رہ کے، پیچھے بیٹھ۔ میں کہا کرتا ہوں حضور صحابہ کی تعریفیں کرتے تھے، کبھی صحابہ نے بھی اپنی کی ہے؟ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، کیا خوبصورت لفظ ہے۔ حضور فرمانے لگے میں نے جس پر بھی دین پیش کیا نا اس نے دلیل مانگی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، یہ میرا ابو بکر ہے۔ میں نے اس کے سامنے دین پیش کیا، اس نے دلیل مانگی کوئی نہیں، اس نے دلیل مانگی کوئی نہیں، اس نے میں نے پیش کیا، یہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور حضور فرمانے لگے میں نے سب کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر کا میں نے دیا نہیں، قیامت میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے بدلہ دے۔ حضور ساری زندگی فرماتے رہے ابو بکر نے بڑی نیکی کی، بڑی نیکی کی۔ کوئی کچھی بات بھی نکال کے دکھا سکتا ہے کہ کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کہ حضرت صدیق اکبر نے بھی کہا ہو میں نے بڑی نوکری کی؟ یہاں تو مصیبت بن گئی ہے۔ ایک دفعہ جھاڑو دینے والا 1500 جگہ پہ بتاتا ہے، وہ ختم ہو گیا جب تو نے بتا لیا، وہ جب تو ایک جگہ اظہار کر بیٹھا تو نیکی ختم ہو گئی۔ جب نیکی بتا دی جائے، سنا دی جائے، پھر کوئی نیکی رہتی ہے؟ وہ تو ختم ہو گئی صاحب۔ حضور نے فرمایا، پر جناب صدیق اکبر نے ساری زندگی کوئی بات، میرے محبوب فرماتے رہے کہ میرا عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ حضور فرماتے رہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور فرمانے لگے 950 سال جبریل امین عمر کی شان بیان کریں تو شان ختم نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے رہے، لیکن عمر ساری زندگی یہی کہتے رہے، او لوگو میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ یہ تو مہربانی کر دی، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ انہوں نے بھی ساری زندگی کہا میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، ساری زندگی وہیں کھڑے رہے، ساری زندگی۔ میں نے ایک دفعہ اپنے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، میں نے کہا حضور یہ قرآن میں خوف کا بھی لفظ آیا اور خشیت کا بھی آیا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ ہم معنی ہے یہ لغت میں، تو ایک تو معنی اہل زبان کریں گے اور ایک معنی اہل نظر کریں گے، کیونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ تو میں نے کہا حضور صوفیاء میں بھی کوئی معنی ہے؟ تو فرمانے لگے بالکل ہے۔ میں نے کہا دلیل؟ کہنے لگے حضرت عارف رومی نے لکھا ہے،
عارف رومی نے لکھا ہے کہ یہ جو خوف ہوتا ہے یہ گناہوں کا ہوتا ہے. میں نے غلطیاں کی ہیں تو کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اور یہ جو خشیت ہوتی ہے نا یہ عاجزی کی ہوتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ میرے سر کا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے, کہیں ناراض. حضرت رومی نے مثال دی ہے, وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے پاس نا دروازے پہ ایک عورت مانگنے آئی, فقیر نہیں, بادشاہ کو پسند آ گئی, اس نے نکاح کر لیا. ابھی سویرے فقیر تھی, شام کو ملکہ بن گئی. 1 منٹ لگا, صبح فقیر تھی, مانگ رہی تھی, ہاتھ پھیلا رہی تھی, شام کو ملکہ بن گئی. بڑا اعزاز دیا بادشاہ نے, بڑا نوازا, 20 کنیزیں, کام کرنے والی, مال دولت سارا کچھ. لیکن وہ بی بی روز روتی, کبھی مصلے پہ بیٹھ کے روتی, کبھی قرآن پڑھ کے روتی. صبح سے شام تک 20 دفعہ کنیزیں دیکھتی تو روتی. بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کے ابرو کا اشارہ ہو جائے تو جو یہ مانگے اسے دے دیا جائے. لیکن وہ روتی رہتی, وہ روتی رہتی, وہ روتی رہتی. ایک دن جو کنیزوں میں سے ذرا سیانی تھی وہ آ گئی, کہنے لگی بی بی بات سن, ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم غریب لوگ ہیں, مجبور ہیں, تنگ دست ہیں, بے اختیار ہیں, تو مالدار بھی ہے اور با اختیار بھی ہے اور موج میں ہے, تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں میں کیوں روتی ہوں. میں جب پلٹ کے اپنا ماضی دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی, اس نے نظر کرم کر دی ہے, تو اب سارا دن روتی رہتی ہوں کہ کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے. میں اس قابل نہیں تھی, میں اس قابل نہیں تھی. پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا, ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی, قابل نہیں تھی. اور پھر ان کنیزوں کو کہنے لگی سنگ سہیلیو آؤ بیٹھو, میرے لیے دعا کرو کہ وہ جو میرے پر شفقت کرتا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے, وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, وہ کہیں کسی جگہ پریشان نہ, کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے. اس یارو وہ جو ظرف والے لوگ تھے ان کا تو یہ سٹیٹس تھا کہ وہ روتے تھے, اور یہاں 2 نیکیاں کر کے زمانے کو بتانا, 2 خدمتیں کر کے تعریف مانگنا, اجر کا سوال کرنا. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت کچھ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے, اے اللہ ہم حاجی تھے, نمازی تھے, سخی تھے, عبادت گزار تھے. تو اللہ فرمائے کہ کیا لینے آئے ہو؟ کہ اللہ وہ مسجد بنائی, مدرسے میں تعاون کیا, فلاں شیخ کی نوکری کی, فلاں جگہ گئے, جلسہ کرایا, محفل کرائی, سرائے بنایا اور صاف پانی کا کنواں لگوایا, اور جناب ہم نے وہ فلانے کی. تو اللہ فرمائے گا میرے لیے تھوڑی کی تھی, جاؤ جن کو دکھانے کے لیے کی تھی ان سے جا کے اجر مانگو. تمہارا تو خیال تھا واہ واہ ہو جائے, بلے بلے ہو جائے, اور مٹی دیں, مٹی رہنا ہی ایویں کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. عجیب بات کرتے ہیں صاحب لوگ, اور بتلانا اور دکھانا اور ظاہر کرنا اور پھر اس کا تذکرہ کرنا اور تھوڑی سی خدمت کر کے نا, تھوڑی سی اس کا جناب ذکر کرنا. میں 4 اجتماعات میں شریک ہوا ایک دن, یہ بھی 1 آدھ دن پہلے, تھوڑا بیمار ہوں, زیادہ نہیں کام کر سکتا, تو مشقت خاصی کرنی پڑی. ایک ساتھی نے بھی مجھے کہا کہ ماشاءاللہ کل بڑی ہمت دیکھی آپ کی, دوسرے نے بھی کہا, تیسرے نے بھی کہا, پھر جب چوتھے نے تو کہا, میں نے کہا یار بس کر دو, نہ کہو اتنی دفعہ, ہاں کر لی تو کیا ہو گیا, حد ہو گئی ہے. اگر تم ہمارے گناہ گنو اور پھر ہمارا کام گنو تو ہمیں مشورہ دو گے کہ تھوڑی اور محنت کیا کرو. پر یہ تے پتہ سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا, ساڈا پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی. اپنی زندگی میں نا یہ اس سے باہر آ جائیں, میں جانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں. کدھر گئے جو بڑے جانے جاتے تھے؟ کہاں گئے جن کے نام کا توتی تھا؟ وہ کدھر گئے جنہوں نے تعریفیں کرا لی؟ تعریف بس ایک ہی اچھی ہے, دعا کرو وہ ہو جائے. ایک تعریف بڑی اچھی ہے, دعا کرو وہ ہو جائے, وہ ہو جائے. کاش کسی کے ماں باپ جانے سے پہلے کہہ دے کہ میں اولاد سے راضی ہوں.